الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی قرآن مجید کی سورہ مریم کے آیت نمبر 55 کا کچھ حصہ سماعت فرمایا ہے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے 54 نمبر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیں۔ جب قرآن مجید یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اسماعیل علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے پیارے محبوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیں۔ پتہ چلا کہ وصال شدہ لوگوں کا ذکر کرنے کا حکم خود رب کائنات نے فرمایا، اور وصال شدہ لوگوں کا ذکر کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دن آتا ہے تو ان کی یاد منائی جاتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، غوث اعظم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ، جن کا بھی جو دن آتا ہے ہم ان کی یاد میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ نے حکم عطا فرمایا، اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وذکر فی الکتاب اسماعیل، پیارے محبوب علیہ السلام کتاب میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائے۔ انہو کانا صادق الوعدی وکانا رسول نبیہ، اسماعیل علیہ السلام سچا وعدہ کرنے والے تھے اور نبی اور رسول تھے اور غیب کی خبریں بتانے والے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سچا وعدہ کرتے تھے۔ بندہ وہی ہے جو وعدہ کرے تو سچا وعدہ کرے، اور کتنا سچا وعدہ کرتے تھے، کتنی سچی بات کرتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ نے تفسیر کبیر جلد 7 صفحہ نمبر 549 پر لکھا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک ساتھی سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا، وعدہ کر لیا، وہ وہاں نہیں آیا، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام 1 سال تک وہاں اس کا انتظار کرتے رہے۔ ہم نے تو کسی کو پیسے دینے کو کہتے ہیں کل آنا، کل آتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں پھر آنا۔ ہمارا تو حساب یہ ہے، وعدہ خلافی جو کرتا ہے وہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور رسول پتہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے جن برگزیدہ بندوں کو مخلوق کی طرف اپنا پیغام دے کر بھیجا انہیں نبی و رسول کہتے ہیں۔ عام طور پر نبی و رسول یہ لفظ ایک ہی معنی میں بولا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، لیکن البتہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی دے کر بھیجا ہو، اور رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجا ہو۔ اور تفسیر تبیان القرآن میں آتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان میں سے صرف رسول جو ہے وہ 313 ہیں۔ 313 رسول ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، صحائف نازل فرمائے۔ تو نبی اور رسول یہ دونوں جو ہیں ایک ہی معنی میں لفظ بولا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، لیکن اس کی تفسیر تھوڑی سی میں نے عرض کر دی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور وعدے کے سچے تھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4996 میں آتا ہے کہ ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے کوئی چیز فروخت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بقایا اس بندے کے پاس رہ گیا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گا۔ وعدہ کر کے چلا گیا، پھر بھول گیا۔ اس بندے کو 3 دن بعد یاد آیا کہ میں نے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا۔ 3 دن کے بعد جب وہ اس جگہ پر آیا تو دیکھا کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اسی جگہ انتظار فرما رہے تھے، اور فرمایا شخص تو نے مجھے بڑی مشکل میں ڈالا ہے، میں 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ خلافی کرتا ہے تو پھر بندے کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی میں آتا ہے، بندے کے دل سے جو محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بندے کے دل سے محبت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ وعدہ وہ کریں جو نبھا سکتے ہیں، جو نبھا نہیں سکتے وہ وعدہ نہ کریں۔ اگر وعدہ خلافی کریں گے تو اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ تو اسماعیل علیہ السلام سچے وعدے والے تھے، نبی اور رسول تھے، لیکن کرتے کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ہم دیکھیں، غور کریں، کیا ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، کہتے ہیں؟ اپنی بیوی کو کہتے ہیں؟ اپنے گھر والے میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو؟ اور جو صاحب استطاعت ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، انہیں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ غریبوں کا مال ہے، اس پر ناحق قبضہ کر کے نہ بیٹھو؟ کہتے ہیں؟ اگر نہیں کہتے تو آج سے کہنا شروع کر دیں۔ جو ہمارے گھر میں ہماری فیملی ہے، ہمارے بھائی ہے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو صاحب استطاعت ہے، ایک نماز کی تبلیغ کریں انہیں، دوسرا انہیں زکوٰۃ کا بھی کہیں، زکوٰۃ دیں، اپنے مال سے زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ اپنے پاس نہ رکھیں۔ کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نماز کا بھی حکم دیتے تھے،
زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کو بہت پسند تھے۔ پتہ چلا جو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بننا چاہتے ہیں تو پھر نماز کا بھی حکم دینا ہوگا، زکوٰۃ کا بھی حکم دینا ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اعلان فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا فرمائی گئی، مجھے غیب کی خبریں بتانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا اور مجھے مبارک فرمایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی گئی ہے جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے نماز کی بھی تاکید کی گئی، زکوٰۃ کی بھی تاکید کی گئی۔ پتہ چلا کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے۔ اگر بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اس کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ جب اللہ پوچھے گا پہلے تمہیں 5 نمازیں دی تھی، تم نے نماز ادا کی کہ نہ کی، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں؟ آج دفتر میں جاتے ہیں نا، اگر مالک پوچھ رہے نا تم نے فلاں کام نہیں کیا تو نظریں نیچے ہو جاتی ہیں کہ میں نے کام ہی نہیں کیا۔ تو بتائیں جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، جب کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اگر جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس نے پوچھ لیا کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تو پھر کیا جواب دیں گے؟ کوئی بھی بندہ ماں کے پیٹ سے پیسے لے کر نہیں آیا، یہاں پر اللہ نے جس پر فضل کیا اسے پیسے عطا فرما دیے، اسے کروڑ پتی کر دیا۔ اب جس کو پیسے عطا فرمایا اس کا یہ کام ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں میں تقسیم کرے۔ کیوں؟ زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کے آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں دیا ہے، میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اب تمہارا فرض ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ اگر نہیں خرچ کرو گے تو پھر کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، ہمیشہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کامیابی اسے ملتی ہے جو مال خرچ کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی مال زکوٰۃ اصل مال میں رہے گا تو وہ مال کو ہلاک کر دے گا۔ اگر مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو باقی مال بھی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کوئی حادثے کا شکار ہو جائے گا، کسی جگہ نقصان ہو جائے گا، وہاں پر مال لگ جائے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ بندہ جس پر جتنی زکوٰۃ فرض ہے اس کو نکال کے غریبوں میں تقسیم کر دے؟ جب غریبوں میں تقسیم کر دے گا یقین جانے اللہ اور عطا فرمائے گا۔ جو بندہ مال کو خرچ کرتا ہے اللہ اور عطا فرماتا ہے۔ میں آگے عرض کرتا ہوں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مؤمنون کے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر سورہ سبا کے آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو کچھ تم خرچ کرو گے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی جگہ تمہیں اور عطا فرماؤں گا اور میں بہتر روزی دینے والا ہوں۔ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن میں گھر جائیں، قرآن مجید کھولیں، کنز الایمان شریف کا ترجمہ پڑھیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 39 اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں اس کی جگہ اور عطا فرمائے گا۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے تو پھر حق اور سچ فرما دیا، اسے فرمایا میں دوں گا تو پھر وہ دے گا۔ یہ ہم ہیں کہ ہم کوئی بات کہتے تو پھر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو فرمان صادر فرما دیا ہے وہ حق اور سچ ہے اور ویسا ہی ہوگا۔ جب اللہ نے فرما دیا میں دوں گا تو پھر وہ دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہتر روزی دینے والا ہوں۔ اور سورہ بقرہ شریف کا نمبر 261 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کہاوت اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے،
واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم زمین کو ایک دانہ دیتے ہو، تم زمین کو ایک دانہ دیتے ہو، وہ تمہیں 700 دانے دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے دے کر دیکھو میں تمہیں کتنا عطا کرتا ہوں۔ زمین کو ایک دانہ دیں، 700 دانے وہ دیتی ہے، تو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے پھر وہ کتنا دے گا؟ اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، پہلے سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو پہلے اس کی مدد کریں، پھر اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، پھر دائیں بائیں دیکھیں، پھر جہاں پر ادارے بن رہے ہیں، جہاں پر دین اسلام کا کام ہو رہا ہے، جہاں پر مدارس ہیں، جہاں پر یونیورسٹیاں ہیں غریبوں کے لیے، وہاں پر دیں۔ ہماری نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے تحت جو ہے وہ دین اسلام کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر دے زکوٰۃ۔ ہم نے ڈسپینسری یہاں پر بنائی ہوئی ہے جہاں پر 50 روپے میں جو ہے وہ غریبوں کو دوائی دی جا رہی ہے، وہاں پر دل کرے وہاں پر دیں، لیکن ان کو دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء اللہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان اداروں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ جو ان میں سے کسی ایک کے بھی خلاف ہے، یاد رکھیں اسے زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ ضائع کر رہے ہیں، وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر مدارس ہے، جہاں پر دین کا کام ہوتا ہے، جہاں پر غربا ہیں، ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ جو روٹین وائز مانگنے والے ہیں، اگر یہ اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں تو دے دینے، کیوں؟ ہم نے اللہ کے نام پر دینا، لیکن غور کریں، اپنے محلہ میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں کہ سفید پوش لوگ کون سے ہیں، ان کو ڈھونڈیں، جو اصل میں زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔ لیکن معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جو حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ ملتی نہیں ہے اور دوسرے جو ہے وہ زکوٰۃ لے جاتے ہیں۔ نہیں، پہلے غور و فکر کریں کہ یہ واقعی اس کا حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو حقدار ہے پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرے، شبان المعظم میں زکوٰۃ ادا کر دے، کوئی بات نہیں، روزوں میں نہیں، اپنا اپنا حساب ہے۔ مال زکوٰۃ پر سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مال حاصل کیا، مالدار بنا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک کہ اس مال پر جو ہے وہ سال نہ گزرے۔ اب اگر آج کے دن کسی کو 1 کروڑ روپیہ مل گیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے جس کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اس پر سال نہیں گزرتا۔ سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ ابو داؤد حدیث نمبر 1669 میں آتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ تم پر اس لیے فرض فرمائی ہے تاکہ تمہارے باقی مالوں کو وہ پاک اور طیب فرما دے۔ جب مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے باقی مال پاک بھی ہو جاتا ہے، طیب بھی ہو جاتا ہے۔ کیا زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ سیدنا امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس کی اجازت عطا فرما دی۔ جب زکوٰۃ بندہ ہر مہینے ادا کرتا ہے نا 2,000 روپیہ، مثلا ایک بندے پر سال کے بعد 40,000 زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ اپنے سے اپنا حساب لگایا 40,000 زکوٰۃ، اب وہ ہر مہینے 2,000 دے، 2,000 دے گا، جب 12 مہینے 2,000 دے گا تو 24,000، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے 40,000، تو وہ 40 میں سے 24 نکالے 16,000 اور دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو اکٹھے پیسے دینے کے لیے ان کو مشکل آتی ہے، جب تھوڑا تھوڑا دیتے جائیں تو پھر آخر میں مشکل نہیں آتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہر مہینے غریبوں کا راشن بھی چل جاتا ہے، غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور وہ آرام سے اپنے بچوں کو کھلا بھی لیتے ہیں۔ سال بعد بھی دے دیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، سال بعد دے دیں، کئی مہینے بعد دے دیتے ہیں، کئی سال بعد دے دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ مال سے ضرور ادا کریں، کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ سادات کرام، ماں باپ، دادا دادی، بیٹا
پوتا پوتی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو سید ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک میں سے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ امام بخاری رحمہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کھجوروں کا زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا آیا، تو امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آئے، ابھی چھوٹے ہی تھے، حسن پاک رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے ہی تھے، تو ایک کھجور اٹھا کر انہوں نے منہ مبارک میں ڈال لی، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی مبارک سے کھجور نکالتے ہوئے فرمایا بیٹا حسین، بیٹا حسن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب یہ امام حسن ہے یا امام حسین ہے، اس میں مجھے تھوڑا سا شبہ ہے، تو دونوں میں سے ایک تھے شاید امام حسین، تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی زکوٰۃ لے کر آتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعائے خیر اور رحمت کی دعا فرماتے تھے، اور یہ دعا صرف اس وقت تک نہیں ہے، یہ قیامت تک ہے، یہ قیامت تک دعا ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ لاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا اللہ فلاں کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ اب بتائیں جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہو تو پھر ان کا کیا مقام ہوگا۔ فرماتے میرے والد گرامی ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے میرے والد گرامی زکوٰۃ صدقہ لے کر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اگر تو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، میں صاحب نصاب ہوں۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس پیسے موجود ہوں۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا ان کے برابر پیسے موجود ہیں، اس بندے پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے یہ نہ دیکھے کہ مال کم ہو جائے گا، یہ دیکھے اللہ نے فرمایا میں اس کی جگہ اور عطا فرماؤں گا۔ اس فرمان کو، اللہ کے اس حکم کو اپنے ذہن میں رکھ کر جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مال عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، نہ رحمتیں ختم ہوں گی، نہ برکتیں ختم ہوں گی، نہ رزق ختم ہوگا۔ کیوں؟ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اب جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی سن لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مال عطا فرمائے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے روز گنجے سام کی شکل بن کر اس کے گلے کا توق ہوگا، اور اس سام کی 2 آنکھیں 2 نقطے 2 دانگ ہو گئے، اور وہ سام جو ہے اس شخص کی منہ کی دونوں بانچیں پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ دیکھیں کتنی سزا ہے۔ مال اللہ نے عطا فرمایا، حکم بھی فرما دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا یہ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گنجا جو سانپ ہے اس کے گلے کا توق ہو جائے گا۔ گلے کو دبا دینا کتنی تکلیف ہوتی ہے، بندہ تکلیف مصیبت میں پڑے ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کل جب قیامت کا دن ہوگا، گنجا سانپ جو ہے اس کے گلے کا توق ہوگا، تو بتائیں جب سانپ ادھر سامنے آ جائے تو بندہ ویسے سے ویسے ہی لگا جاتا ہے، تو اگر اس کے گلے میں سانپ آ جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس کا اس وقت جو حال ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمان ارشاد فرمانے کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس مال و اسباب میں، بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ مال جس کو ملتا ہے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، مال جس کو ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر بھی آزما رہا ہے، نہ دے کر بھی آزما رہا ہے، جس کو دے رہا ہے اس کو بھی آزما رہا ہے۔ یہ میری مخلوق پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جس کو نہ ہی دے رہا اس کو بھی آزما رہا ہے۔ یہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزارا؟ اگر تو جس کو مال نہیں دیا وہ شکوے میں ہے،
شکایتیں کر رہا ہے، اللہ کے فرمان کے خلاف جا رہا ہے، تو یاد رکھے وہ بھی ناکام ہے۔ اور جس کو مال دیا ہے وہ خرچ نہیں کر رہا اللہ کی راہ میں، وہ بھی ناکام ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو مال نہیں دیا تب بھی صبر کر رہا ہے، تب بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ مومن کی نشانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا کام کتنا عجیب ہے کہ جب اسے خوشی ملتی ہے تو پھر اللہ کی حمد بھی بیان کرتا ہے، شکر بھی ادا کرتا ہے، لیکن جب پریشانی آ جاتی ہے تب بھی اللہ کی حمد بھی بیان کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، شکر بھی ادا کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن وہ ہے پریشانی ہو تب بھی صبر کرے، شکر ادا کرے، اور اگر اللہ نے خوشی دی ہے تب بھی اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اللہ اسے مال عطا فرما دیتا ہے، جس کے پاس مال ہے اللہ اسے اور عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس مال و اسباب میں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، ہوا خیر لہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اسے اچھا نہ سمجھے، ہرگز اچھا نہ سمجھے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ آج تو ہم بینک بیلنس بنا کر، کوٹھیاں بنا کر اور پیسوں کو دبا کر بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ہمیں کھانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور جن کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتہ انہوں نے ہمارے لیے دعا کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ کسی کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں گے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کے وصال کے بعد بچے ان کو یاد رکھتے ہیں، لیکن بچے وہی یاد رکھتے ہیں جن کو دین کا علم سکھایا ہو، جن کی دین کے مطابق تربیت کی ہو۔ لیکن ہم جو ہیں اپنے بچوں کے لیے جو ہیں وہ حق ڈال کر، ایسے لوگ ہیں جو بیواؤں کے مالوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اگلے دن ہی مر جاتے ہیں۔ تو بتائیں اپنے تو پہلے مال کا حساب دینا ہے، جو ان کی زمین جو قبضہ کیا ہے، ان کی زمین پر قابض ہو کر بیٹھے ہیں، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جو کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا، کل قیامت کا دن جب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو 7 زمینوں کی تہہ تک کھودے گا، پھر اس کا توق بنا کر اس ظالم کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اتنی سخت وعیدیں فرمائی ہیں، اور آج لوگوں کو خوف ہی نہیں ہے۔ یتیموں کی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں، بھائیوں کی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں، وراثتوں میں قبضہ کیے جا رہے ہیں، بیواؤں کے مالوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی خوف خدا نہیں، مرنا بھولا ہوا ہے نا۔ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو موت کو بلا دیتا ہے وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آج موت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، آج اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیں اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بڑی پریشانی میں ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اپنے محلوں میں کم سے کم جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی میں تو دیکھیں، جو اس گلی میں غریب رہ رہا ہے، سفید پوش ہے، کم سے کم اس کی تو خدمت کریں، اس کے بچوں کا تو خیال رکھیں۔ ہمارے بچے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہوں، سحری افطاری میں طرح طرح کے مزیدار کھانے کھاتے ہوں، اور غریب کا بچہ بھوک کی حالت میں روزہ رکھ لے، افطاری کے وقت بھی کچھ نہ ہو، تو بتائیں اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا ہم جواب دیں گے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا ہمسایہ تو بھوکا سو گیا، تم پیٹ بھر کر سو گئے، کیوں نہیں تم نے اپنے ہمسائے کی طرف دیکھا؟ اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ تو جواب دینے سے پہلے اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے آج سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، جو صاحب استطاعت ہے ان کو چاہیے غریبوں کی مدد کریں، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں۔ جب ان اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔